السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں۔ سیم تن کہتے ہیں چاندی جیسے جسم والا، گورا چٹا، بہت حسین، بہت خوبصورت۔ اور لگن کہتے ہیں ایک ایسا برتن جس کے اندر پانی جمع ہو، اور عموماً پیر دھونے کے لیے اسی لگن کے اندر رکھے جاتے تھے۔ اور پاؤں دھو کر پینے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بہت عزت کرنا اور بہت ہی فرما برداری اور انتہائی محبت کا ایک کام ہے۔ چنانچہ دستور تھا ہندوؤں میں کہ برہمنوں کے پاؤں دھو کر پیتے تھے، کچھ راجاؤں میں بھی یہی دستور رہا۔ یہ ایک مثال بھی ہے، آپ نے سنی ہوگی، جب کسی کی بہت عزت کی جاتی ہے یا کسی کو بہت عزت سے پکارا جاتا ہے یا اس کا کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کہ فلاں تو اتنا اچھا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے پیر دھو کے پیوں۔ یعنی ایک طرح سے جس کو بہت زیادہ عزت دینا منظور ہو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے پاؤں دھو کے پینا۔ تو مرزا غالب فرماتے ہیں کہ میں اس حسین و جمیل کے پاؤں، اس حسین و جمیل سے مراد ان کی اپنا محبوب ہے، اس لیے دھوتا ہوں کہ وہ جو پانی ہو وہ میں پی جاؤں۔ مطلب یہی ہے کہ بے پناہ عزت دینا چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ فرما برداری کرنا چاہتے ہیں اپنے محبوب کی، تو کہتے ہیں لیکن میرا محبوب مجھ سے ذرا بھی تعاون نہیں کرتا۔ یعنی جب میں کوشش کرتا ہوں تو وہ جو لگن ہے، جو پانی کا برتن ہے جس میں اس نے اپنے پیر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو کھینچ کر وہ لگن سے باہر رکھ لیتا ہے۔ یعنی مجھے یہ سعادت یا عزت بھی حاصل نہیں کرنے دیتا کہ میں اس سے محبت کا یہ انتہائی اظہار کر سکوں۔ چونکہ غالب کو ہمیشہ اپنے محبوب سے یہی شکوہ رہا کہ ان کا محبوب ان سے کسی قسم کا تعاون نہیں کرتا۔ بعض جگہ تو انہوں نے یہ تک لکھا ہے کہ دھول دھپا تک کر بیٹھتا ہے اور رقیب سے دوستی کر لیتا ہے تاکہ غالب کو زیادہ سے زیادہ جلایا جائے۔ اور شعر ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ایک سنایا تھا جس کا مطلب تھا کہ جب انہوں نے کہا اپنے محبوب سے کہ بھئی رقیب کو اس محفل سے نکال دو، تو انہوں نے غالب کو ہی نکال دیا اور اس سے کہنے لگے کہ بھئی آپ کا مطلب تھا یوں ایسے نکال دیں۔ تو بہرحال شعر کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کے جو پاؤں ہیں ان کو دھو کے پئیں، تو وہ جو لگن ہے اس سے اپنے پاؤں باہر کھینچ لیتا ہے کہ بھئی ہم تمہیں یہ عزت بھی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ دوسرا شعر ہے: دی سادگی سے جان پڑوں کوہ کن کے پاؤں، حیات کیوں نہ ٹوٹ گئے پیر زن کے پاؤں۔ حیات کا مطلب ہوتا ہے، ویسے اس کے اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت دور، لیکن اردو میں یہ ایک افسوس کے وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور ویسے اس کے ایک ٹکڑے یعنی ہاتھ کو پاؤں سے بھی مناسبت ہے۔ اور پاؤں پڑنے کا مطلب ہوتا ہے قدم چومنا، کسی کو بہت زیادہ عزت دینا، کسی کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم کرنا۔ اب پیرزن جو ہے وہ مشہور ہے کہ فرہاد سے کہا گیا تھا۔ آپ نے شیریں فرہاد کی کہانی سنی ہوگی کہ فرہاد شیریں سے محبت کرتا تھا اور اس سے کہا گیا کہ بھئی آپ دودھ کی نہر نکال کے لائیے تو شیریں آپ کو دے دی جائے گی وغیرہ، لمبی کہانی ہے۔ تو یہ مشہور ہے کہ فرہاد سے کہا گیا کہ بھئی پہاڑ چیر کر جب باغ کے لیے نہر لے آؤ تو شیریں مل جائے گی۔ تو فرہاد نے شرط پوری کر دی۔ اب جو خسرو تھا اس کا شیریں کا شوہر، تو اس کو اس بات سے بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ تو نہر لے آئے گا اور شیریں اب ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو
یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ بھئی کسی مرد کو بڑھیا کا بھیس بدلوا کر فرحات کے پاس بھیجا، اور وہ روتی چلاتی ہوئی گئی فرحات کے پاس، پوچھا کہ بھئی فرحات نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں شیریں کی ملازمہ ہوں، میں نے اسے پالا تھا، وہ آج مر گئی۔ تو فرحات نے یہ سنتے ہی تیشہ سر پر مارا اور مر گیا۔ پیر بوڑھے کو کہتے ہیں زن، عورت کو کہتے ہیں، تو پیر زن کا مطلب ہوا بوڑھی عورت۔ تو کہہ یہ رہیں کہ فرحات نے بھول پن سے جان دے دی، اور میرے دل میں اس کی جو یہ سادگی ہے اس کی بہت عزت ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاؤں چوم لوں فرحات کے، لیکن افسوس، صد افسوس، اس بڑھیا کے پاؤں کیوں نہ ٹوٹ گئے جس نے شیریں کی موت کی جھوٹی خبر فرحات تک پہنچائی اور اسے یوں موت کے گھاٹ اتارا۔ تو فرحات کی سادگی یہ کہ محبوبہ کی خبر، موت کی خبر سنتے ہی کوئی تفتیش نہیں کی، چھان بین نہیں کی، اور بوڑھی کا بیان سنتے ہی ایک دم تیشہ اپنے سر پہ مارا اور مر گیا۔ اس کا تیسرا شعر ہے، بھاگے تھے ہم بہت سو اسی کی سزا ہے یہ، ہو کر اسیر دابتے ہیں راہ زن کے پاؤں۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو، جو آدمی قید میں ہو اسے اسیر کہتے ہیں۔ دابتے ہیں کا مطلب ہے دباتے ہیں، اور راہزن کہتے ہیں راستے میں لوٹ لینے والے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان سے جیسا بھی جرم سرزد ہو گیا ہو ویسی ہی اسے سزا ملتی ہے، اور اس کا ایک نہایت ہی اچھا نمونہ یہ، اور اس سے جو اگلا شعر ہم پڑھیں گے وہ ہے، کہتے ہیں کہ راہزن کا حملہ ہوا اور ہم نے اس کی گرفت سے بچ نکلنے کے لیے بھاگنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن پکڑے گئے، اور ہمارے لیے یہ سزا تجویز ہوئی کہ راہزن کے پاؤں دبائیں۔ یعنی گرفتاری اور اسیری سے بچنے کے لیے راہزن کو جتنا دوڑایا تھا اتنی ہی سزا مل رہی ہے، اور سزا میں مشقت یہ ہے کہ راہزن کے پاؤں دبائیں۔ مطلب یہ کہ جب راہزن نے ہم پہ حملہ کیا تھا تو ہمیں اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم بھاگے، ہمارے پیچھے راہزن بھاگا، اس نے ہمیں پکڑ لیا۔ تو وہ جب بھاگنے میں تھکا تو اور جب ہمیں قیدی بنا لیا تو ہمیں سزا یہ دی گئی کہ بھئی آپ کی وجہ سے یہ راہزن کو بھاگنا پڑا تھا، لہٰذا اب آپ کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ آپ اس کے پیر دبائیے۔ ہے کہ مرہم کی جستجو میں پھرا ہوں جو دور دور، تن سے سوا فگار ہیں اس خستہ تن کے پاؤں۔ تن کہتے ہیں جسم کو، اور تن سے سوا فگار کا مطلب یہ ہے کہ تن سے کہیں زیادہ، جسم سے کہیں زیادہ جو میرے پیر ہیں وہ زخمی ہیں۔ خستہ تن اپنے آپ کو کہا ہے، یعنی تھکا ہوا، درماندہ۔ تو کہتے ہیں کہ میرا جو بدن تھا وہ زخموں سے چور چور تھا، اور ان زخموں کے لیے مرہم کی تلاش میں مجھے دور دور پھرنا پڑا۔ اب حالت یہ ہے کہ پاؤں بدن سے زیادہ زخمی ہیں، یعنی تن سے سوا فگار ہیں، مطلب ہے کہ جسم سے زیادہ زخمی ہیں۔ سوا یعنی زیادہ، یہاں پر زیادہ کے معنوں میں لیں گے، تن سے سوا فگار ہیں کہ جسم سے زیادہ زخمی ہیں۔ اب دور دور پھرنے کا نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ پاؤں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ اب اس شعر کی کچھ عمومی صورت ایسی ہے کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ مرہم کی تلاش میں دور دور پھرنے کا تو کچھ فائدہ نہیں ہوا، یعنی بدن جیسا زخمی تھا ویسا ہی رہا۔ لیکن مصیبت، یہ مزید مصیبت بلکہ یہ پیش آئی کہ پاؤں جو تھے وہ جسم سے بھی زیادہ بڑھ کر زخمی ہو گئے۔ یہ شعر اصل میں کہا یہ گیا ہے، یہ جو شعر ہیں یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شعرا اپنے اوپر رکھ کر کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو عام زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال عام زندگی میں بھی پیش آتی رہتی ہے۔ مثلا تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ
وہ تدبیریں اور وہ کوششیں الٹی ہو جاتی ہیں یا ان میں کوئی خرابی رہ جاتی ہے تو جو پہلی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ان سے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، یعنی بجائے تکلیف کے علاج ہونے کے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ شعر دیکھیے کہ اللہ رے ذوق دشت نوردی کے بعد مرگ، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں۔ ذوق دشت نوردی کا مطلب ہے جنگل میں گھومنے پھرنے کا شوق۔ دشت کہتے ہیں جنگل کو، دشت نوردی کا مطلب ہوتا ہے جنگل میں گھومنا۔ مرگ کہتے ہیں موت کو، اور اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو کہتے یہ کہ صحراؤں میں پھرنے کا جو ذوق اور شوق تھا وہ اس طرح میری فطرت میں یعنی میری ہستی میں رچ بس گیا کہ مرنے کے بعد جب غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، لیکن میرے پاؤں پھر بھی ہل رہے ہیں۔ اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ میرے اندر یہ شوق تھا کہ میں صحرا میں گھومتا رہوں، صحرا میں پھرتا رہوں۔ ظاہر ہے کہ عاشق اپنے آپ کو صحرا میں گھومنا ہے، صحرا میں پھرنے کا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ محبوب نہیں مل سکا، جدائی ہو گئی، محبوب کو پانے کے لیے ایک پاگل پن اپنے اوپر طاری کر لیا یا طاری ہو گیا۔ تو پیر جو تھے وہ مسلسل مرنے کے بعد بھی جب کفن کے اندر ان کو تھا اور جب تدفین کرنے والے تھے تو اس وقت بھی ان کے پیر برابر ہل رہے تھے کہ وہی وہ ایک بڑی پختہ عادت ہو گئی تھی ان کو چلنے کی، پیروں کو۔ ہے جوش گل بہار میں یہاں تک کہ ہر طرف اڑتے ہوئے الجھتے ہیں مرغے چمن کے پاؤں۔ اب جوش گل بہار کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کھلے ہوئے پھول ہیں۔ مرغے چمن، چمن میں یعنی جو پرندے ہوتے ہیں ان کو، اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں ان کو مرغے چمن پرندہ کہا گیا ہے۔ جس طرح مرغان چمن ہوتا ہے، جمع ہوتی ہے مرغ کی، مرغان، تو اس میں جو چمن میں پرندے اڑتے پھرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ بہار کے موسم میں ہر طرف پھولوں کے جوش کا یہ عالم ہے کہ پرندے باغ میں اڑتے ہیں تو ان کے پاؤں جا بجا الجھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھول جو تھے وہ اس قدر زیادہ ہو گئے کہ جال کی طرح پورے باغ پر چھا گئے اور اس میں پرندوں کے پاؤں الجھ رہے تھے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پھولوں کے جوش نے باغ میں ہر طرف عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ پرندہ اڑتا ہے لیکن پھولوں کی کا حسن دیکھ کے، ان کو کھلا ہوا دیکھ کے پر سمٹ کر نیچے آ جاتا ہے، یعنی وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ دونوں مطالب ہیں، جو مطلب آپ کو اچھا لگے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ شعر ہے کہ شب کو کسی کے خواب میں آیا نہ ہو کہیں، دکھتے ہیں آج اس بتے نازک بدن کے پاؤں۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور بت کہتے ہیں حسین کو، اور نازک بدن یعنی ایک ایسا حسین جو جس کا بدن بہت نازک ہو، یعنی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ ایک پرانے انداز کا ایک خیالی شعر ہے جس میں محبوب کی نزاکت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج اس نازک بدن کے پاؤں دکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ رات کو کسی کے خواب میں آیا ہو۔ اس نزاکت کا کیا کہنا کہ محبوب خواب میں بھی چل کر جائے تو اس کے پاؤں دکھنے لگتے ہیں۔ تو ایک بس جیسے آپ کو بتایا ابھی کہ خیالی قسم کا شعر ہے، ورنہ ممکن تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی خواب میں چل کر جائے اور اس کے پاؤں دکھنے لگیں۔ تو اپنے جو محبوب ہیں ان کے حسن کو اور بلکہ ان کی نزاکت کو اس شعر میں غالب نے بیان کیا ہے۔ آخری شعر دیکھیے، غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسرو شیریں سخن کے پاؤں۔ ابھی پاؤں دھونے کے بارے کا جو مطلب ہے وہ تو ہم آپ کو پہلے شعر میں بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں، اور یہاں جو خسرو شیریں سخن انہوں نے کہا ہے تو اس سے ان کی مراد خسرو بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، امیر خسرو بھی ہو سکتے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں ہی شاعر تھے۔ اگرچہ شعر تو ظاہر ہے کہ
امیر خسرو بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں، ان کا ہی لگتا ہے کہ غالب نے انہی کی طرف اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ یہ غزل جو تھی، یہ جو مرزا غالب کا دیوان تھا، جو غالباً 1840 کے لگ بھگ چھپا تھا، تو یہ اس زمانے میں مرزا جو تھے وہ انہوں نے ابھی قلعے میں نوکری شروع نہیں کی تھی، تو خیال یہی ہے کہ شاید مرزا نے اس میں امیر خسرو کا ہی ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس کا اشارہ جو ہے، یعنی ایک سمجھتے ہیں لوگ کہ شاید اس کا اشارہ بہادر شاہ ظفر کی طرف ہو، دونوں ہی ہو سکتے ہیں، اب اس کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے اور اس کے شعروں کا کچھ مطلب تھا۔ تو بس آج کی محفل میں اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔